يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المقدس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه إلى آخر الحديث. محترم سامعین، دینی ملے بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قدیم روایات کے تحت اس ہفتہ واری پروگرام کو منعقد کرنے اور پھر اس میں حصہ لینے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ حاضرین گرامی، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہے، جس سے ہم اور آپ نوجوانوں اپنے آپ کو پہچانو کہہ سکتے ہیں، یا نوجوانوں اپنے مقام کو سمجھو کہ تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ حضرین گرامی، میں زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے اپنی بات کو بلا تاخیر شروع کرتا ہوں۔ اس معاشرے کے اندر عمر کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے۔ ایک بچے، یا یہ کہہ سکتے ہیں ایک بچپنا۔ عمر کے اعتبار سے 3 طرح ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ پہلا بچپنا، دوسرا جوانی، اور تیسرا بڑھاپا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر 3 طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ایک بچے، دوسرے جوان اور تیسرے بوڑھے۔ اب ان تینوں میں بچے، بوڑھے، جوان، ان تینوں میں سب سے اہم جو زندگی ہوتی ہے وہ کون سی زندگی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ لائف۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے اگر ایک انسان کے اندر ذرا بھی عقل اور ہوش مند ہے تو وہ یہی کہے گا کہ جوانوں کی لائف یا ایک جوان کی زندگی کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر پارہ نمبر 21 آیت نمبر 54 کے اندر ذکر کیا۔
اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں کمزور بنایا، جس نے تمہیں ناتواں بنایا، جس نے تمہیں نحیف اور لاغر بنایا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی وہ اللہ رب العالمین ہے، وہی وہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ جب اس نے پیدا کیا، جب اس نے ہمارا وجود بخشا تو ہم کمزور تھے، ہم نحیف تھے، ہم ناتواں تھے، ہم کمزور تھے، لاغر تھے۔ ہمارے اندر کسی بھی چیز کو مانگنے کی طاقت نہیں تھی، ہمارے اندر بولنے کا طریقہ نہیں تھا، ہم اس لائق نہیں تھے کہ اپنی ماں کی زمین کو ادا کر سکیں، اپنی باتوں کو دوسروں کے سامنے رکھ سکیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو ہم اور آپ بالکل کمزور تھے۔ پیاس لگتی، بھوک لگتی، پیٹ میں درد ہوتا، سوائے رونے کے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اور آپ کو کمزور بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد، اس ناتوائی کے بعد، اس نحیفی اور کمزوری کے بعد، اس لاغری کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں جوانی کے کالم میں ڈھال دیا۔ دھیرے دھیرے بچپن کا دور ختم ہو گیا، ایک جوان بن کر کے ہم اس دنیا کے سامنے موڈیفائی ہوئے، ایک جوان کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے باڈی کے اندر امنگیں پیدا ہونے لگی، ہمارے جسم کے اندر قوت آنے لگی، ہم جذبے سے سرشار ہونے لگے۔ بچپنا تھا، اپنی باتوں کو دنیا والوں کے سامنے رکھنے کا کوئی بھی میڈیم، کوئی بھی طریقہ نہیں تھا۔ اس بچپنے سے اللہ رب العالمین نے نکال کر کے جوانی کے کالم میں ڈھال دیا۔ جسم میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ہر ایک چیز کو اپنے انداز سے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس جوانی کو بڑھاپے میں ڈھال دیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر وہی اللہ رب العالمین نے جس نے تمہیں اور ہمیں جوانی بخشی تھی، اسی نے بڑھاپے کے کالم میں ڈھال دیا۔ ایک ایسی کمزوری آ گئی، ایک ایسی ناتوائی آ گئی کہ جہاں پر لوگ ہمیں دیکھ کر کے چڑھنے لگے، لوگ ہم سے کوسوں دور بھاگنے لگے۔ جس بچپنے میں، جس کمزوری میں ہر ایک آدمی اپنی گود میں لے کر کے ہمیں کھلانے پر مجبور تھا، لاڑ پیار کرنے پر مجبور تھا، آج وہی کمزوری ہے، وہی ناتوائی ہے، وہی بے بسی اور وہی بے چارگی ہے۔ لیکن اس بڑھاپے کے دور میں کوئی بھی قریب نہیں آنے والا، اس بڑھاپے کے دور میں کوئی بھی گلے لگانے کو تیار نہیں۔ کمزوری بھی آئی اور بڑھاپا بھی آیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی زندگی کو جو 3 مراحل سے، 3 ادوار سے ہو کر کے گزرتی ہے، ان تینوں ادوار کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پرو دیا کہ انسان بچپنے سے شروع کرتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپے کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ اللہ رب العالمین جس طرح سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ہمیں گورا بناتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ہمیں سانولے رنگ کا، پکے رنگ کا بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، وہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے، وہ اپنے طاقت کے اعتبار سے ہم میں سے جس کو جیسا بھی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے 30 پارے کے اندر سورہ انفطار کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر کوٹ کیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تجھے وجود بخشا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیری یہ تخلیق کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی ای صورۃ ما شاء رکبک، وہ اللہ رب العالمین جس نے تجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جس شکل و شباہت میں ڈھالنا چاہا ڈھال دیا۔ اگر وہ اللہ رب العالمین چاہتا تو ہمیں لنگڑا بنا سکتا تھا، لولا بنا سکتا تھا، اپاہج بنا سکتا تھا، ایک بد شکل اور کیا کہتے ہیں دیکھنے میں نہ اچھا لگنے والا ایسی شکل و شباہت ہمیں دے دیتا۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، وہ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو پست قد، کسی کو دراز قد، کسی کو لمبا،
کسی کو پتلا کسی کو موٹا، جیسے چاہتا وہ اب ایک انسان کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اس کے اندر کوئی بھی انسان انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ حضرت نگرانی، ان تینوں ادوار میں، بچپنے، بڑھاپے اور جوانی میں، جو ایک انسان کی زندگی جو سب سے اہم ہوتی ہے وہ جوانی کی ہوتی ہے۔ جوانی کی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین بروز قیامت الگ سے سوال کرے گا، الگ سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، بروز قیامت ابن آدم سے 5 سوال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے، جب تک وہ 5 چیزوں کا حوالہ نہ دے تب تک وہ اپنی جگہ سے اپنے قدم کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ سے اپنے پیر کو اٹھا کر کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا۔ یعنی جب تک ہم 5 چیزوں کے 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں تب تک بروز قیامت اللہ کی طرف سے اتنی اتھارٹی نہیں رہے گی کہ ہم اپنی جگہ سے ہل سکیں۔ وہ 5 چیزیں کون ہیں؟ وہ 5 کوشچن کون سے ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، ان میں سے پہلا سوال اللہ رب العالمین کرے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے 50 سال کی زندگی، 50 سال کی شکل میں، 70 سال کی شکل میں، 60 سالہ زندگی میں نے تجھے عطا فرمائی تھی، اس اپنی پوری زندگی کو تو نے کہاں بتا کر کے آیا، کہاں گزار کر کے آیا؟ عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے، میں نے تجھے ہٹھا کٹھا بنایا تھا، میں نے تجھے صحت و تندرستی عطا فرمائی تھی، میں نے تجھے مال و مال سے نوازا تھا، اس 50 سالہ زندگی کا، اس 70 سالہ زندگی کا پورا بیورا میرے سامنے پیش کر دے۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کو کہاں پر کھپا کر کے آیا، زندگی کی رودات اور کہانی کیا ہے، پورا حلیہ، پورا بایو ڈاٹا اپنی زندگی کا میرے سامنے پیش کر دے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، پوری زندگی کا رودات، پوری زندگی کی رودات اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس پوری زندگی کا بیورا دینے کے بعد الگ سے اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ جوانی کو ہم نے جو تجھے 20 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی جو زندگی، جو جوانی کا مرحلہ میں نے تجھے عطا فرمایا تھا، اس جوانی کو مدہوشی میں گزارا، اس جوانی کو دیوانی میں گزارا، اس جوانی کو لہو لعب میں گزارا، اس جوانی کو کھیل تماشے میں گزارا، کہاں پہ گزار کر کے آیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندے، جس جوانی کے نشے میں تو دوسروں پر ظلم کرتا تھا، جس جوانی کی مدہوشی میں تو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا تھا، جس جوانی کے نشے میں تو غریبوں اور نہتوں مظلوموں پر ظلم کرتا تھا، اس جوانی کی رودات کیا ہے، اس جوانی کا بایو ڈاٹا کیا ہے، اس جوانی کی کہانی کیا ہے، اس جوانی کا فلسفی کیا ہے، تو میرے سامنے پیش کر دے۔ پوری زندگی کی کہانی تو پیش کر دی، اب جوانی کا 20 سال سے لے کر کے 40 سال تک تم میری عبادت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، میری آواز پر لبیک کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا، کس طرح سے گزار کر کے اس جوانی کی زندگی تو آیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ وعن شبابہ فیما ابلا، پہلا سوال پوری زندگی کا، دوسرا سوال جوانی کا، جس جوانی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 دن کی جوانی ہے، اس کے بعد چارپائی پہ بیٹھنا، جو جی چاہے وہ کر لو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ خام خیالی، یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال۔ اللہ کے نزدیک جوانی کے سجدے بہت پیارے۔ تیسرا سوال اللہ رب العالمین جو ہم سے اور آپ سے پوچھے گا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا سوال ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مال و منال کو کہاں سے حاصل کیا تھا، مال و دولت کو، اپنی پوری جمع پونجی کو جو اکٹھا کر کے رکھا تھا، جو صدقہ خیرات، زکوٰۃ، فطرے کی شکل میں، مدد کی شکل میں، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں تو خرچ کرنے سے گریز کرتا تھا، بھاگتا تھا، بہانے اور حیلہ تراشی کیا کرتا تھا، اس مال کا سراغ کیا تھا، اس مال و دولت کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، کہاں سے حاصل کیا تھا؟
وعن ماله من أين اكتسبه، اے میرے بندے اس مال کے بارے میں تو بس ذرا یہ بتلا دے کہ حلال طریقے سے تو نے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا۔ جس مال کو حاصل کرنے کے لیے تو نے نماز کی پرواہ نہیں کی، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے تو نے روزے کی قربانی دے دی، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے تو نے چوری کی، ڈکیتی کی، رہزنی کی، کچھ بھی کر کے نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس مال سمیٹتا گیا اپنے دامن کو بھرتا گیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، او میرے بندے جوانی کی رودات پیش کر دی، زندگی کی رودات پیش کر دی، ذرا اس مال کا بیورا تو دے دے جس مال کو اپنے پاس سمیٹنے کے لیے اپنے سگے بھائیوں کا خون بہانے تک پر مجبور ہو گیا تھا، اس مال کو کہاں سے حاصل کیا تھا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا، اور اسی مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک چوتھا سوال کرے گا، وفیما انفقا، اور اس مال کو خرچ کہاں کیا تھا، مال کو کہاں سے حاصل کیا، مال و دولت کو کہاں سے ریسیو کیا، اور پھر اس کو ریسیو کرنے کے بعد، اس کو حاصل کرنے کے بعد، اس کو اپنے کھاتے میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے بعد اس مال کو کہاں کہاں پر خرچ کیا۔ کیا حرام طریقے سے خرچ کیا، ناجائز طریقے پر خرچ کیا، عیاشی کرنے میں گزارا، دوسروں پر ظلم کرنے میں گزارا، حرام جگہوں پر صرف کیا، کس جگہ پہ صرف کیا، مال کہاں سے لیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور آخری سوال اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، وماذا عمل فیما علم، اے میرے بندے جو تو دروس کی شکل میں، جو تو تقریروں کی شکل میں، جو تو آڈیوز اور ویڈیو کی شکل میں، جو تو کتابوں کی شکل میں، جو تو درسوں کی شکل میں، جس طرح سے جو بھی علم حاصل کیا تھا، جو بھی معلومات تیرے پاس تھی، جو بھی نماز کے بارے میں، روزے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، حج، عمرے، سب کچھ تیرے پاس جو بھی معلومات تھی، ان معلومات کے اکارڈنگ میں، ان معلومات اور علم کے حساب سے تو نے عمل کتنا کیا۔ وماذا عمل فیما علم، جتنا تو جانتا تھا اس کے حساب سے کتنا عمل کیا، یہ بھی بتا دے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے پاس معلومات ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آئی تھی، تیرے پاس معلومات تقریر سننے کے بعد آئی تھی، نہیں، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ پوچھے گا، وماذا عمل فیما علم، جتنا تو جانتا تھا اس کے حساب سے تو عمل کتنا کیا۔ آج ہم آڈیوز کی شکل میں، آج ہم ویڈیو کی شکل میں، آج ہم دروس کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں، وعظ و نصیحت کی شکل میں، بیانات کی شکل میں نہ جانے ہزاروں تقریریں سنتے ہیں، نہ جانے ہزاروں دروس میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا تم نے علم کیسے حاصل کیا تھا، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس وقت یہی پوچھے گا، وماذا عمل فیما علم، اے میرے بندے جتنا تو جانتا تھا، جتنا تیرے پاس علم تھی، اس علم کے اعتبار سے تو نے کتنا عمل کیا، اس علم کے اعتبار سے میرے سامنے کتنا جھکا، اس علم کے اعتبار سے تو نے کتنا سجدہ کیا، اس علم کے اعتبار سے میرے دین سے کتنا قریب رہا، اس علم کے اعتبار سے میری کتنی فرما برداری کی، اس علم کے اعتبار سے میرے سامنے کتنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ لو لگاتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، جوانی بہت ہی اہم دور ہوتا ہے، اور اس جوانی کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین اس جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کرے گا کہ جوانی کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے۔ جوانی کے سجدے بہت ہی محبوب ہیں اللہ رب العالمین، جوانی کی عبادتیں بہت ہی عزیز ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا بازو یا اس کی تقدیر اگر بدلنا ہو تو اس معاشرے کے روح رواں اگر کوئی قوم ہوتی ہے، کوئی جماعت ہوتی ہے، تو وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے، وہ نوازوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اگر جس قوم کے نوجوان بیدار مغز ہیں، جن کی ضمیر زندہ ہے، جو بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہیں، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی ہاتھ پر رکھ کر کے کبھی افسوس نہیں ملتی۔ اور جوانی کی عبادتیں، جوانی کیا چیز ہوتی ہیں، آئیے میں آپ کو بتلاؤں۔ بخاری مسلم کی حدیث، جب میدان حشر قائم ہوگا، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین اپنے سائے چند خوش نصیبوں کو جگہ دے گا۔
چند لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، جس دن اس کے چھائے کے علاوہ کوئی دوسرا چھایا نہیں ہوگا، کوئی شیتل اور پوتر چھایا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی صاحبان، کوئی سایہ حاصل کرنے کی جگہ ہمیں اور آپ کو میسر ہونے والی نہیں۔ بخاری مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بروز قیامت اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، جس دن اس کے پناہ کے علاوہ کوئی دوسرا پناہ حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، جس دن اس کے پناہ حاصل کرنے کی جگہ، اس کے سکون حاصل کرنے کی جگہ ایک انسان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا کہ وہ جا کر کے وہاں پہ سکون حاصل کر سکے، وہاں پر جا کر کے وہ سایہ حاصل کر سکے۔ تو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین جگہ دے گا، ان میں سے پہلا الامام العادل، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ، وہ امام جو اپنی پوری زندگی کے اندر، جو اپنے پورے امامت کے دور میں، جو اپنی پوری حکمرانی کے دور میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتا تھا، تمام لوگوں کو عدل و انصاف کے ترازو میں تولا کیا کرتا تھا، تمام لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ہر ایک انسان کو عدل و انصاف کے پیمانے پر تولتا تھا۔ جو بادشاہ، جو خلیفہ ہر ایک کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرتا تھا۔ تو ان 7 خوش نصیبوں میں ایک پہلا انسان وہ ہوگا، وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ امام ہوگا جس نے پوری زندگی عدل و انصاف سے حکومت کی، جس نے پوری زندگی عدل و انصاف کے دامن کو تھام کر کے اپنی خلافت کی باب و ڈور کو سنبھالے رکھا، جو چھوٹوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، چاہے غریب کا معاملہ اس کے پاس آیا، چاہے ایک امیر کا معاملہ اس کے پاس آیا، ہر ایک انسان کے ساتھ اس نے عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ سنایا۔ تو ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ امام جس نے عدل و انصاف کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری۔ دوسرا میرے نوجوان ساتھیوں، دوسرا وہ نوجوان، تمہارے نصیبے کا کیا کہنا، تمہاری خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے الامام العادل وشاب نشا فی عبادت اللہ، بروز قیامت میدان حشر میں جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن اللہ کے پناہ کے علاوہ کوئی دوسرا پناہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین اگر کسی دوسرے انسان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا تو وہ ایسا نوجوان اور ینگ انسان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کے ذکر و اذکار میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں گزری ہو، جس کی جوانی کی نشو نما، جس کی جوانی کی پرورش اور پردہ اللہ کی تسبیح و تعلیم میں گزری ہو، ہمارے نصیبے کا کیا کہنا؟ دوسرا وہ خوش نصیب انسان اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا جس دن نفسی کا عالم ہوگا، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، جس کی پوری جوانی کی رویداد اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے میں گزری ہوگی۔ یہ دوسرا خوش نصیب انسان اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تیسرا وہ انسان وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، تیسرے وہ 2 لوگ تحابا فی اللہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاداش میں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، جو ایک انسان دوسری جگہ کا ہے، ایک انسان دوسری جگہ کا ہے، ایک انسان یہاں کا لکھیم پور کھیری کا ہے اور دوسرا انسان سدھارتھ نگر کا آیا ہوا، لیکن دونوں کے اندر، دونوں کے درمیان کوئی ربط ہے، کوئی محبت ہے، کوئی میل جول ہے، کوئی اگر ایٹریکٹو کرنے کی، کنیکشن کرنے کی اگر کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ تو ایسا محبت کرنے والا، ایسا تعلق رکھنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایسے 2 انسانوں کو اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے سائے میں جگہ دے گا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہ کوئی معلوم تھا، یہاں آنے سے پہلے ہمارے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ کچھ بھی جانکاری نہیں، کوئی جانکاری نہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد
جڑنے کے بعد اگر ہمیں کسی چیز نے باندھ رکھا ہے، کسی چیز نے آپس میں ربط اور میل جول رکھنے پر مجبور کیا ہے، تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دینی محبت، دینی اخوت، دینی حمیت۔ تو تیسرے وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے، اور اگر دشمنی کریں تو اللہ کے دین کی وجہ سے، حق کے لیے دوستی کریں اور حق ہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کیے، یعنی حق کے لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے قریب آئے، ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے سے دوستی ہوئی، اور لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے میں جدائی ہو گئی۔ تیسرا وہ انسان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ انسان، وہ جوان جس کا دل اللہ کے گھروں سے معلق رہتا تھا، جس کا دل اللہ کے گھر سے مسجد سے لگا رہتا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے وہ گیا، ابھی وہ بستر پر سونے کے لیے جا رہا ہے کہ اپنے موبائل کے اندر، اپنے گھڑی کے اندر الارم سیٹ کر دیتا ہے کہ فجر کے اندر ہم مسجد کے اندر ضرور پہنچیں گے، فجر کی نماز میں ضرور ہماری حاضری ہوگی۔ یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا تو دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، ظہر کا وقت کب آئے گا، عصر کا ظہر کا پڑھ کے چلا گیا، عصر کب آنے والی ہے، مغرب کب آنے والی ہے، عشاء کب آنے والی ہے، وہ اسی فکر میں، اسی طلب میں لگا رہتا ہے کہ ایک نماز پڑھ کر کے آئی ہے ہم نے، اب دوسری نماز کا وقت کب ہوگا، اذان کب ہوگی، اسی فراق میں لگا رہتا ہے، اس کا دل معلق رہتا ہے مسجد سے، اللہ کے گھر سے جڑا رہتا ہے۔ تو چوتھا خوش نصیب وہ انسان جس کا دل اللہ کے گھر سے معلق رہتا تھا، ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرا وقت کب آئے گا اس کے انتظار میں وہ پریشان ہوتا تھا، اس کا دل اسی کی طرف مائل رہتا تھا۔ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک چوتھا انسان وہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک پانچواں نوجوان، ایک پانچواں مرد، پانچواں انسان وہ جس کو کسی حسین اور دوشیزہ نے، جس کو کسی ایک خوبصورت لڑکی نے، جس کو ایک حسن و جمال کی پیکر لڑکی نے، مالدار لڑکی نے دعوت مبارزت دی، زنا کے کام پر، برائی اور بدفعلی کے کام پر آمادہ کیا، انوائٹ کیا، دعوت دی، مگر اس نے کہا انی اخاف اللہ، تو گرچہ خوبصورت کی پیکر ہے، حسن کی ملکہ ہے، تیرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، تو حسن و جمال کی بے تاج بادشاہ ہے، تو ہوگی اپنی جگہ پہ، مگر میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں مومن انسان ہوں، میں اللہ کے کلمے کا پڑھنے والا ہوں، میں بروز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، انی اخاف اللہ، تو کتنی بھی کوشش کر لے، تو کتنی بھی دعوت دے دے، تو کتنی بھی کوشش کر لے، میں تیرے قریب نہیں آنے والا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں رب کعبہ سے خوف کھاتا ہوں۔ تو پانچواں انسان جسے اللہ رب العالمین اپنے سائے میں بروز قیامت جگہ دے گا، وہ خوش نصیب بندہ جس کو کسی حسن و جمال کی ملکہ نے، ایک جوان اور خوبصورت لڑکی نے، اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اثر و رسوخ والی بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، جاہ و منصب والی بھی ہو، یعنی پاور والی بھی ہو، پالیٹکس کے اعتبار سے یا کیسے بھی، اس کے باوجود وہ نوجوان اس کے قریب نہ جائے۔ دونوں وجہ ہیں، خوبصورتی بھی ہے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے، پیسہ بھی ہے، مال و منال بھی ہے، پاور بھی ہے، پالیٹکس کے اعتبار سے بھی ہے، وہ بچا بھی سکتی ہے، وہ اندر جانے سے تمہیں روک بھی سکتی ہے۔ اتنے چانسز ہونے کے باوجود وہ انسان اس کی دعوت پر کہتا ہے انی اخاف اللہ، میرے دل کے اندر، میرے ہردے کے اندر، میرے ذہن کے اندر، میرے رگ رگ کے اندر میرے رب کا خوف بسا ہوا ہے، میں تیری دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسا انسان بروز قیامت اللہ کے حضور اس کے سائے میں پناہ حاصل کرے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک چھٹا انسان ہو وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، ایک ایسا انسان جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، جس نے اللہ کے راستے میں کچھ دیا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کی، ٹھنڈک کا موسم ہے، رات کا ٹائم ہے، تاریکی اور تنہائی اور ٹھٹھرتی رات میں ایک غریب فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، ایک غریب نہتھا مجبور انسان ایک فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، آرام ہے، نیند کی آغوش میں آرام کر رہا ہے،
ٹھنڈک سے تڑپ رہا ہے، ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں ایک اللہ والا، ایک اللہ کا خوف کھانے والا، ایک اللہ سے ڈرنے والا ایک بندہ جاتا ہے بغیر کسی ایڈورٹائز کے، بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی کیمرے کے، وہ کمبل کو اٹھاتا ہے، اپنے پاس سے لے جا کر کے اس کو اڑا دیتا ہے، اور صبح ہوتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے اوپر کمبل کس نے ڈالا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ يَقْبَالٌ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، بائیں کو پتہ نہیں چلا، لیفٹ ہینڈ کو پتہ ہی نہیں پایا وہ کہ میرے دائیں ہاتھ نے، رائٹ ہینڈ نے کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اس کوالٹی کا صدقہ کرنے والا انسان اللہ رب العالمین کے حضور سایہ حاصل کرے گا۔ آپ کو معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نواسے کون کون؟ اللہ کے رسول جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نواسے تھے، کون کون؟ ایک حسن اور دوسرے حسین، ایک حسن اور دوسرے حسین۔ ان دونوں مشہور نواسوں کے اندر ایک حسین بن علی بھی تھے۔ ان حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے، ایک فرزند تھے جن کا نام علی ابن حسین تھا، جن کا نام علی ابن حسین تھا، جنہیں دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، پکارتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے آتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنواسے، جسے ہم آپ اپنی لینگویج میں پرنواسے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے نواسے کے بیٹے، حسین کے بیٹے پرنواسی ہوئے۔ حسین کے فرزند علی ابن حسین، جنہیں زین العابدین کہا جاتا تھا، ان کا معمول تھا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر غریب، کمزور، بے بس، لاچار، مفلس انسانوں کے گھروں کے اندر رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر خوراک اور راشن کا گٹھری اور بوری لاد کر کے لے جا کر کے پہنچا دیا کرتے تھے، جس کے اندر ایک مہینے کا پورا راشن ہوتا تھا۔ صبح جب ہوتی، گھر والا صاحب بیت جب اپنی آنکھیں کھولتا، دروازہ کھولتا، اسے سامنے اللہ کا رزق پورے مہینے کی شکل میں ملا رہتا تھا۔ یہی رودات تھی ان کی پوری جوانی کے اندر، پوری زندگی ایسے کرتے رہے۔ لوگ حیران و شدت، کون وہ انسان ہے جو ایسے چپکے سے اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح سے لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں اشکال گردش کر رہی ہے، لوگ حیران و شدت ہیں، پریشان ہیں، کون وہ انسان ہے، اللہ والا کون، پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ آخر میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ان کے روح اس دنیا سے نکل جاتی، ان کے جسم سے نکل پرواز کر جاتی ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب انہیں حسین ابن علی کو، جب زین العابدین رحمہ اللہ کو جب نہلانے کے لیے، جب ان کے جسم کو کفن دفن کے تیاری کرنے کے لیے جب انہیں غسل دیا جاتا ہے، اور جو لوگ جیسے ہی انہیں غسل دیتے ہیں، ان کے پیٹ کی طرف جیسے لوگوں کی نظریں جاتی ہیں، وہ بوری کے نشانات، وہ گٹھڑوں کے نشانات ان کے پورے جسم کے اندر، پورے پیٹ کے اندر آیا تھے، تب جا کر کے لوگوں کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے، غریبوں کے گھروں کے اندر، مفلسوں کے گھروں کے اندر اگر کوئی چراغ جلانے والا تھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے پرنواسے حسین علی بن حسین کا کام تھا۔ رجل تصدق يقال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، آپ ایسا صدقہ کریں، ایسا خرچ کریں، چاہے 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ کچھ بھی، کہ آپ اس انداز میں صدقہ کریں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ مگر یہ دنیا شہرت کی بھوکی ہے، دکھاوا ریاکاری کی بھوکی ہے، جب تک اسے 2-4 لائکس نہ ملے، جب تک انہیں 2-4 کمنٹس نہ ملے، جب تک انہیں داد و دہش نہ ملے، تب تک ان کا پیٹ بھرنے والا نہیں، ان کی خوراک ہضم ہونے والی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ بروز قیامت اللہ کے حضور، اگر آپ اس دن، جس دن سورج
آپ کے سروں کے اوپر گردش کر رہا ہوگا. جس دن انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا, جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, جس دن ایک مجرم کی کنڈیشن ہوگی, ایک مجرم اور ایک گنہگار انسان یہ اللہ سے فرمائش کرے گا, اللہ رب ذوالجلال پورے روئے زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں تب سب کے سب تو لے لے, میرے بچوں کو لے لے, میرے گھر والوں کو لے لے, میری بیوی بچوں کو ضمانت کے طور پر لے لے, تم میں انجی, پھر اس کے بعد مجھے نجات دے دے. اس دن بھائی میرے بھائی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ کنڈیشن ہو اس دن, اس پرفتنے, اس پریشانی کے دور میں آپ کو اگر کہیں سایہ ملے گا, آپ کو کہیں اگر سکون ملے گا تو رب کے حضور, رب کے سائے میں آپ اپنے آپ کو سدھاریں. ایسا صدقہ کریں جو صدقہ آپ کی نجات کا باعث. اور ساتواں انسان وہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, ایک وہ انسان اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا جو خلوص للہ کے ساتھ, اللہ کے ڈر کے ساتھ, تنہائی میں, تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں, کوئی دیکھنے والا نہیں, آگے پیچھے کوئی ذات نہیں, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ایسے کنڈیشن میں, ایسی سچویشن میں, ایسی صورت میں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے, اپنے گناہوں پر پچھتاوا کرتا ہے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے, اور ایسی انداز میں اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے وہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ انسان جس نے اللہ رب العالمین کی ایسے انداز میں ذکر کی جس کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تو ایسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے سائے میں جگہ دے گا. یہ بخاری مسلم کی لمبی حدیث میں نے محض اس لیے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ جان سکیں کہ نوجوان اور جوان کا مقام کیا ہوتا ہے. اس پوری حدیث کے اندر 7 قسم کے لوگ گنائے گئے ہیں, کاؤنٹنگ ہوئی ہے, اور ان میں سے الامام العادل کو چھوڑ کر کے امام ایک جوان بھی ہو سکتا ہے, ایک بڈھا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر کے 6 قسم کے لوگ اگر کوئی اس میں شمار کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف جوانوں کا, چاہے وہ مسجد سے تعلق رکھنے والا ہو, چاہے وہ جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو, چاہے وہ دعوت مبارزت پر زنا کے کام پر لبیک نہ کہنے والا ہو, چاہے وہ اللہ کی تاریکی میں ذکر و اذکار کرنے والا ہو, چاہے وہ اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا ہو. اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جوانی کیا چیز ہوتی ہے اور ایک جوان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, جوانی کا دور ختم ہونے کے بعد یہ واپس آنے والا نہیں. یہ زندگی جو بھی ہمارے سامنے موجود ہے اس کے ڈھلنے کے بعد واپس آنے والے نہیں. اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اغتنم خمسا قبل خمس, اے میرے ماننے والے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اغتنم خمسا قبل خمس, تم 5 چیزوں کے قدر و قیمت کو پہچان لو, ان کی قدر کرو قبل اس کے کہ وہ 5 چیزیں کسی دوسری شکل میں ڈھل جائیں. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم بڑھاپے کی شکل میں آ جاؤ, قبل اس کے کہ تمہارے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں نمودار ہو جائیں, قبل اس کے کہ تمہارے سر کے بال پک جائیں, قبل اس کے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. جب تک جوانی ہے اب اللہ کی عبادت کر لیا کریں, ورنہ بڑھاپے کے بعد آپ کو پاک و صاف رکھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. بوڑھا ہونے کے بعد آپ کے اندر اتنی تمیز نہیں رہے گی, اتنی سخت نہیں رہے گی کہ میں صاف ہوں یا ناپاک ہو گیا. تو میرا نبی کہہ رہا شباب کا قبل حرمک, بوڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو, جوانی کے دور کو پہچانو, اس کے مقام و مرتبے کو سمجھو. وغناک قبل فقرک, اور اپنی مالداری کو فقر و فاقہ آنے سے پہلے قدر کرو. آج اللہ نے دیا ہے, اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں, قبل اس کے کہ وہ ٹائم آئے کہ آپ لکیر کے فقیر ہو جائیں, آپ نان شبینہ کے محتاج ہو جائیں. آج اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے خرچ کر کے, اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے لگا کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو. تو میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تم اپنی مالداری کو
فقر و محتاجگی کے آنے سے پہلے قدر کرو، اس کی قدر و قیمت کو پہچانو. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت و تندرستی کو قدر کرو، اپنی صحت و تندرستی کی قدر و قیمت پہچانو، اپنی صحت و تندرستی کو، اپنی ہیلتھ کو اللہ کے راستے میں لگاؤ قبل اس کے کہ تم بیمار ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک، اور اے میرے ماننے والے، اللہ رب العالمین نے تجھے زندگی دیا، اللہ رب العالمین نے تمہیں 50 سالہ شکل میں، 60 سالہ اور 70 سالہ کی شکل میں تمہیں جو لائف دی ہے، تمہیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو قبل اس کے کہ تم موت کی آغوش میں پہنچ جاؤ. آج کا نوجوان کیا سمجھتا ہے؟ آج کا نوجوان مولانا 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، انجوائمنٹ کر لینے دو، ابھی تو بہت لائف باقی. بڈھے ہو جائیں گے تو مسجد میں پہنچ جائیں گے، بڈھے ہو جائیں گے تو ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوطی کے ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے مصداق بن جائیں گے. بڈھے ہو جائیں گے، بڑھاپے کی شکل میں، بڑھاپے کے کالم میں ہمارے چہرے کی چمڑے جو ہی لٹکنے شروع ہوئے، بال جیسے ہی پکنے شروع ہوئے، ہم مسجد کے اندر دستک دینے پہنچ جائیں گے. میرے بھائی اور دوستو، موت یہ بتا کر کے نہیں آتی آپ جوان ہیں یا بڈھے. موت یہ بتا کر کے نہیں آتی کہ آپ ابھی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں یا ریلیکس ہو کر کے سو رہے ہیں. اگر موت صرف بڈھوں کی آتی تو آج حالیہ رپورٹ میں 150 بچے بہار کے اندر موت کی آغوش میں نہیں جاتے. موت اگر صرف بڈھوں کی آتی تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ایکشن ماسٹر بروس لی جیسا عظیم کراٹے کے اندر، بروس لی جیسا نام 32 سال کی زندگی میں وہ اس دنیا سے رخصت نہیں کرتا، اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا. اگر موت صرف بڈھوں کی آتی تو محمد علی جیسا عظیم باکسر اس دنیا سے نہیں جاتا. موت اگر صرف بڈھوں کو آتی تو مائیکل جیکسن جیسا عظیم ڈانسر اس دنیا سے اپنی جوانی کو چھوڑ کر کے کچھ نہیں کرتا، جس کے پاس 12 سے 12 اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، جو پورا اپنا باڈی سرجری کرا چکا تھا، اور جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پوری 50 سال زندگی اس دنیا کے اندر گزار کر کے جاؤں گا. موت اگر صرف بڈھوں کی آتی، موت اگر صرف بڈھوں کی آتی تو فلپ ہیوز جو آسٹریلین کرکٹر تھا، جو ابھی محض 23 یا 24 سال کا تھا، ایک گیند لگنے کی وجہ سے وہ موت کی آغوش میں نہیں جاتا. موت یہ بتا کر کے نہیں آتی آپ ابھی دودھ پی رہے ہیں یا ابھی آپ کی شادی ہوئی. موت اگر یہ بتا کر کے آتی تو غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات گزار کر کے ابھی غسل بھی نہیں کیے ہیں اور جہاد کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ کے اندر جا کر کے شہادت حاصل نہیں کرتے. موت بتا کر کے نہیں آتی. اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، طاقتور بنایا ہے، حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے. آپ اپنی اس جوانی کو قدر کرو، اس جوانی کے مقام و مرتبے کو سمجھو. کسی بھی قوم کی تقدیر اگر کسی نے بدلی ہے، اگر کسی نے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پر سب سے زیادہ حملہ کیا تھا، سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، تو ایک عظیم سپہ سالار، ایک عظیم نوجوان جسے دنیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی، یہ وہی بہادر تھا، یہ وہی نوجوان تھا جس نے واپس آ کر کے مسلمانوں کی جماعت پر، مسلم نفری پر واپس حملہ کیا تھا. اپنے مقام کو پہچانو، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو. اپنی خام خیالی، اپنی بدزنی اور اپنی یہ مکاری، اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ موت صرف بوڑھوں کی آتی، موت صرف 60 سالہ کی آتی، موت صرف 40 کے ایبو جب انسان ہو جاتا ہے تبھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. کسی کی زندگی نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل کیا کمائیں گے، کس طرح سے کمائیں گے، کس قدر ذلیل ہوں گے، کس قدر آپ کو عزت اور سربلندی ملے گی، یہ آپ کو نہیں پتا. کس جگہ موت کی آغوش میں چلے گئے آپ کو پتا نہیں. اپنی جوانی کو جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کے مقام و مرتبے کو پہچانو.
حاضرین گرامی، نبی کے دور میں بھی جوان تھے، نبی کے دور میں بھی صحابہ کرام کی جماعت میں بھی بہت سارے نوجوان تھے، بہت سارے نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں کے اندر امنگیں تھیں، ان کے یہاں بھی جذبات پائے جاتے تھے، وہ بھی شوقین تھے، لیکن وہ شوقین تھے تو وہ نماز کے، وہ شوقین تھے تو جہاد کے، وہ شوقین تھے تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کے۔ آپ کو معلوم ہوگا غزوہ تبوک یا غزوہ یرموک کی تیاری میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آواز لگائی تھی۔ ابو بکر جیسا عظیم جلیل القدر صحابی اپنے گھر کی پوری رودار اور کہانی کو اٹھاتا ہے اور اپنے نبی کی محبت میں ان کی عدالت میں پیش کر دیتا ہے۔ نبی پوچھتے ہیں ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ نبی کا یار غار، نبی کا پروانہ، ایک ادنا اشارے پر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دینے والے وہ صحابہ کرام، وہ صحابی جواب دیتے ہیں آپ کی محبت، اللہ کی رضا اپنے گھر میں چھوڑ کر کے آیا۔ ان کے یہاں بھی جوانی کا مرحلہ تھا، وہ بھی ایسے جوان تھے، ہم جیسے پلپلے نوجوان نہیں تھے، ہم جیسے پلپلے جوان نہیں تھے جو فرائی کھانے کے باوجود، گوشت کھانے کے باوجود، بریانی توڑنے کے باوجود اتنی سخت اور طاقت نہیں ہے کہ دوڑتے تیز رفتار گھوڑے پر کود کر کے چڑھ لیں، جن کے بازو میں وہ شجاعت نہیں کہ ایک ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ سکیں، جن کے جسم میں وہ خون نہیں جو ایک ہزاری پہلوان سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بن کر کے اس سے مد مقابلہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا پست انسان 3 مرتبہ ندا لگانے کے باوجود وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ طاقت، وہ ہمت، وہ شجاعت نہیں جو ان کے ہاں تھی، لیکن اس کے باوجود 9 تلواریں توڑنے کے باوجود اللہ سے خوف کھاتے تھے، لرزتے تھے کہیں ہم اللہ کے عذاب کے شکار نہ ہو جائیں، اللہ کے گرفت میں نہ آ جائیں۔ ابو داؤد کی روایت، وہ بھی جوان تھے، ان کے جسم کے اندر بھی خون تھا، جوانی کی امنگ، حسرتیں جیسے ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہیں، ان کے جسم میں پانی نہیں تھا، خون تھا ان کے یہاں، اور ہم سے زیادہ گرم تھا، 4 بیویاں رکھنے والے۔ آپ کو معلوم ہے قیس بن حارث، شاید قیس بن حارث ہی تھے، اسلام لانے سے پہلے 9 بیویاں رکھے ہوئے تھے، ایسے جوان تھے۔ تو ایک جوان تھے خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، خریم الاسدی، شاید آپ نے پہلی مرتبہ نام سنا ہوگا۔ ایک نوجوان تھوڑا شوقین مزاج تھا، وہ شوقین اس طرح تھے کہ ان کے بال ذرا لمبے لمبے تھے اور اپنے پیجامے کو، اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرا ایک ساتھی، میرا ایک صحابی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتا ہے، اپنی زلفیں لہرا کر کے چلتا ہے، بڑا بڑا رکھا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، نعم الرجل خریم، خریم کیا ہی بہترین آدمی ہے، خریم کیا ہی اچھا انسان ہے، خریم کتنا اچھا آدمی ہے، لولا طول جمتہ، اگر وہ اپنی زلفوں کو ذرا سا پست کر لے، وہ اس بال ازاری، اور اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لے۔ غور کریے گا، ایک جوان انسان، ایک جوان صحابی ذرا سے امنگے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کرتے اور اپنی زلفوں کو ذرا سا دراز یعنی بڑا رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں، نعم الرجل خریم، خریم کیا ہی بہترین انسان ہے، کاش کہ وہ اپنی زلفوں کو ذرا سا گھٹا لیتا، کاش کہ وہ اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو ٹخنے سے اوپر کر لیتا۔ جو ہے خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے کہ میرے نبی نے میرے بارے میں یہ بتلایا ہے، میرے نبی نے میرے بارے میں یہ فرمان سنایا ہے کہ نعم الرجل خریم، خریم کتنا بہترین انسان ہے، خریم کتنا اچھا انسان ہے، کاش خریم اتنا بہترین انسان ہے، اب 2 چیز کی کمی ہے، وہ کاش اپنے زلفوں کو کم کر لیتا اور اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لیتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ شاہد ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، الحدیث کی
ظاہر ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ فوراً کینچی کو اٹھاتے ہیں، اپنی زلفوں کو گھٹاتے ہیں، اپنی زلفوں کو کاٹتے ہیں، اپنے بال کو تراشتے ہیں اور اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکتے ہوئے کپڑے کو فوراً کاٹ کر کے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے نہ جانے کتنی تقریریں، 1500 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے، وہی چیز نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماؤں سے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے اماموں اور خطیبوں سے، نہ جانے کتنے آڈیوز اور ویڈیو کی شکل میں، نہ جانے کتنے PDF اور کتابوں کی شکل میں ہم نے اس بال اظہار پر، ہم نے داڑھیوں پر، ہم نے نمازوں پر، صدقہ خیرات زکات، کوئی بھی XYZ کوئی بھی ٹاپک ہو، ہر ٹاپک پر نہ جانے کتنی دفعہ ہم نے سنا، مگر ایک وہ نوجوان تھا، ایک وہ جوان تھا، ایک ہم جوان، جو من چاہا اس کو کرنے کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اسلام جو جس چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے اس میں بتانے کی ضرورت ہوتی۔ وہ بھی جوان تھے، وہ بھی شوقین مزاج تھے۔ نبی نے کہا، نبی نے جو ہی کہا کہ خریم کتنا بہترین انسان ہے، بس وہ اپنے بال کو چھوٹا کر لے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لے، بس یہی دو چیز کی کمی ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے سنا فوراً اپنے بال کو چھوٹا کیا اور اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کیا۔ یہ نبی کے دوست، یہ نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے شمع اور نبی کے پروانے۔ میرے بھائی اور دوست، جوانی ان کے یہاں بھی تھی، خون گرم ان کے یہاں بھی تھا، جوانی کے جذبے ان کے یہاں بھی پائے جاتے تھے، مگر وہ انلمیٹڈ نہیں ہوتے تھے، مگر وہ حد سے زیادہ بڑھنے والے نہیں ہوتے تھے۔ اب سوچئے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی۔ شادی کی پہلی رات نبی فرما رہے ہیں چلیے جہاد کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی انسان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ نارملی نہیں آ سکتا۔ شادی کی پہلی رات نہیں آئے گا، شیور 100%۔ جہاد کرنے کے لیے، اپنی موت کو بلانے کے لیے، اپنی موت سے، اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے لیے کیا کوئی نکلے گا؟ مگر وہ جوان نکلے تھے جن کے ہاں خون گرم تھا، گرم گرم غذائیں تھیں، اجوا جیسے عظیم کھجوریں ان کے یہاں پائی جاتی، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، مگر وہ انلمیٹڈ نہیں ہوتے تھے، حد سے نہیں آگے بڑھتے تھے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ ایک دوسرے صحابی تھے جن کا نام حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ مرثد، میم ر خا دال۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی طاقتور انسان تھے، ہٹھے کٹھے، لہیم شہیم، ڈیل و ڈول میں، شکل و شباہت میں ایک بہادر جیسے لگتے تھے۔ یہ مدینہ کے اندر ان کا کام کیا تھا؟ یہ مدینہ سے مکہ تشریف لاتے اور مکہ سے مدینہ جاتے۔ کیا کرنے کے لیے؟ یہ مدینہ سے، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تقریباً اراؤنڈ 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے مکہ اس لیے آتے تھے تاکہ وہ مسلم قیدیوں کو چھڑا کر کے مدینہ لے جا سکے، اپنی پناہ میں لے جا سکے، دشمنوں کے نرغے اور چنگل سے چھڑا کر کے مسلم قیدیوں کو مدینہ پہنچا سکیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، وہ مدینہ سے مکہ پہنچے اور مسلم قیدی کو چھڑا کر کے زنجیر میں جکڑا ہوا اپنے پیٹھ پر لادتے ہیں، اور لادنے کے بعد وہ وہاں سے چپکے سے فرار ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں ایک قبیلہ پڑتا ہے، ایک گھر، ایک خاندان سے گزر ہوتا ہے ان کا، جس خاندان اور جس قبیلے کے اندر ایک گھر تھا، اور اس گھر کے اندر کوئی مرد نہیں بلکہ ایک لیڈی، ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام اناق تھا، عین نون الف قاف۔ کیا نام تھا؟ اناق۔ راستے سے گزر رہے ہیں، مکے سے جا رہے ہیں، اپنے مسلم بھائی کو، قیدی کو چھڑا کر کے پیٹھ پر لاتے ہوئے، اور وہاں سے ان کا گزر اس خاندان سے، اس گھر سے ہو رہا ہے۔ چاندنی رات ہے، چاندنی رات اپنے پیر کو پساری ہوئی ہے، اور ایسے نازک گھڑی میں وہ اناق نامی لڑکی جیسے ہی ان کا گزر ہوتا ہے، وہ اس گھر کے اندر رہتی ہے۔ اور یہ اناق حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جاہلیت کے اندر اسلام لانے سے پہلے ان کی محبوبہ تھی۔ کون تھی؟ محبوبہ۔ اپنے دینی بھائی کو لے کر کے جا رہے ہیں، اندھیری تاریکی رات، کیا کہتے ہیں، اجالی رات،
14ویں رات بالکل اپنے شباب پر، اور جو ہی اس کے گھر سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ آہٹ پا جاتی ہے۔ آہٹ ملنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے کو، کھڑکی کو کھولتی ہے اور اپنے عاشق، اپنے محبوب کو دیکھ کر کے ندا لگاتی ہے، آوازہ لگاتی ہے، ایک صدائیں بلند کرتی ہے، اے مرصد بت عندنا اللیلہ، اے مرصد، اے میرے محبوب، اے میرے عاشق، کتنے زمانے ہو گئے ہیں، کتنے دن گزر گئے ہیں، بت عندنا اللیلہ، آج آ جاؤ، یہ چاندنی چاند اپنے شباب پر ہے، چاندنی رات ہے، اجالی رات ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نظریں اٹھانے والا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کتنے زمانے گزر گئے، ہم سے ملاقات نہیں، آج ہمارے ساتھ آ جاؤ، آج ہمارے ساتھ رات گزارو، بت عندنا اللیلہ، آج کی رات ہمارے یہاں گزار کر کے جاؤ۔ آج ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس 21ویں صدی کا انسان، وہ اللہ کا خوف کھانے والا انسان، اپنے اوپر بوجھ، اپنے بھائی کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، دین کی حمیت، محبت، دین کی غیرت سے سرشار اور لبریز ہے، اور اپنی محبوبہ جس کی محبت آج بھی اس کے دل میں جاگزی ہے، موجزن ہے، آج بھی اپنی محبوبہ کو یاد کرتا ہے، اس کی محبت آج بھی حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر، دل کے اندر دستک دے رہی ہے، دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، آج بھی اس کی محبت برقرار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ان اللہ حرم الزنا، تو میری محبوبہ تھی، اے انا ایک زمانہ تھا کہ میں تیرے اوپر مرتا تھا، اے انا ایک زمانہ تھا کہ تیری محبت میں میں جکڑا ہوا تھا، ایک زمانہ تھا کہ تیری گلی کوچوں میں میں پھرا کرتا تھا، ایک زمانہ تھا کہ تیرے دامنے فریب میں میں جکڑا ہوا تھا، مگر میں آج اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، آج میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ان اللہ حرم الزنا، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا، اللہ نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، لہذا میں تیری اس آواز پر، تیری اس دعوت پر میں لبیک نہیں کہہ سکتا، تیری اس پرپوزل کو میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا، میں تیری اس مبارزت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر کے وہ اپنے راستے کو ناپنے لگتے ہیں، اپنی منزل کی طرف خراما خراما چلنے لگتے ہیں، گامزن ہو جاتے ہیں۔ جب وہ لڑکی دیکھتی ہے ایسی نازک گھڑی میں، وہ محبوبہ اپنے عاشق کو راہ قرار ناپتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، ندائیں لگاتی ہے، یا اہل الخیام، اے قبیلے والو، اے بستیوں والو، اے جھگیوں والو، اے خیمہ زن کرنے والو، کہاں ہو؟ یہ انسان میری عزت کو تار تار کرتا ہوا، یہ انسان میرے اوپر حملہ کرتا ہوا، اپنی بچاؤ کی صورت میں اس حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھنسانے کی وجہ سے، پھنسانے کے لیے وہ ندائیں لگانے لگتی ہے، وہ چیخنے لگتی ہے، آوازیں بلند کرنے لگتی ہے، کیوں؟ تاکہ انہیں جانے نہ دیا جائے، انہیں پکڑ لیا جائے۔ قبیلے والے خیمہ زن جو تھے، خیمے والے آتے ہیں، اور اتنے میں حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری قوت صرف کر کے وہ 9 2 11 بجاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اپنے ساتھی کو رکھتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ سوچئے، وہ بندہ مدینے سے مکہ، آج کی طرح پلین کا زمانہ نہیں تھا، آج کی طرح ہیلی کاپٹر کا زمانہ نہیں تھا، آج کی طرح بس اور پرائیویٹ جیٹ کا زمانہ نہیں تھا، آج کی طرح بائک کا زمانہ نہیں تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس نازک گھڑی میں انہوں نے کتنی جمع مردی کا، کتنی مردانگی کا ثبوت دیا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، میرے ساتھ ایسا ایسا حادثہ ہوا، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی یہ مرثد اس عناق کی محبت میں گرفتار ہے، اس کی محبت آج بھی میرے دل کے اندر زندہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں، نکاح کر لوں۔ میرا نبی جو ہی ان الفاظ کو سنتا ہے فوراً خاموش ہو جاتا ہے، میرے نبی پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرنے کے بعد حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی جواب نہیں ملتا، کوئی بھی
ریئیکشن نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نور کا پارہ نمبر 18 کی یہ آیت الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یہ آیت اللہ رب العالمین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے۔ جو ہی یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے الزانی لا ينکح الا ہی زانیۃ او مشرکہ، کسی زانی سے، کسی مشرکہ سے یا کسی مشرک سے، کسی مومنہ کا یا کسی مشرکہ اور کسی زانیہ سے کسی مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوتی ہے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب مل جاتا ہے، شادی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ بھی ایک جوان تھا۔ میرے پوری یہ مثال اور پوری یہ کہانی روداد بتانے کا جو مقصد اور جو ٹارگٹ تھا، جو محل استدلال تھا، وہ یہ کہ وہ بھی ایک جوان تھے، اگر وہ چاہتے تو اپنی خواہش پوری کر سکتے تھے، جبکہ ان کے تعلقات بھی تھے سابقہ، لیکن نہیں، تب ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں تھی۔ ایمان کی دولت اور ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے وہ لبریز نہیں تھے، مالا مال نہیں تھے۔ ایمان کے نور سے ان کا دل تب خالی تھا۔ کفر کی تاریکی گھٹائیں، گھنگور گھٹائیں ان کے دل پر چھائی ہوئی تھی، تب وہ معاملہ تھا۔ لیکن ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی محبوبہ کو رشوت کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کے اس دور کے اندر یہ امت محمدیہ کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بہت ہی مقہور، بہت ہی مظلوم ہے۔ آج انہیں ان جیسے جوانوں کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کی ڈوبتی ناؤ کو، امت محمدیہ کی ڈوبتی ناؤ کو، اس کے نئے کو اگر پار لگانا ہے، اگر ساحل تک لے جانا ہے، تو آج محمد بن قاسم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج طارق بن زیاد جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج اس قوم کو، اس امت محمدیہ کو خالد بن ولید جیسے بہادر انسان کی ضرورت ہے۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے نوجوانوں کی ضرورت، ان جیسے نوجوانوں کی طرح ہمیں ہر انسان کو بننے کی ضرورت ہے۔ ان جیسے نوجوانوں کی اس کمی کی امت کے اندر، اس قوم کے اندر بہت ہی تشنگی ہے، بہت ہی کمی ہے، بہت ہی خلل ہے۔ ان خلل کو، ان تشنگی کو بجھانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ان جیسے عظیم سپہ سالاروں، ان جیسے عظیم بہادروں، ان جیسے عظیم مجاہدوں کی ضرورت۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنی جوانی کو اللہ کی حد میں رہ کر کے گزاری، اپنی جوانی کو اللہ کی تعلیمات سے بغاوت کرنے کے لیے مت استعمال کیجیے۔ اپنی جوانی کو اپنے آپ میں کنٹرول کیجیے۔ آج نوجوان اگر بے راہ روی کے شکار ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی ریزن، ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہ آج وقت پر شادیاں نہیں ہوتی۔ آج شادیوں کو مشکل کر دیا گیا، شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا ہے، زنا کو عام کر دیا گیا ہے۔ زنا 25% ایک انسان محنت کر لے، زنا کرنے پر اس کے راستے، اس کے دروازے کھل جائیں گے، مگر شادی کرنے کے لیے 100 کے 200% پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر جا کر کے کہیں شادی ہوتی ہے ایک انسان کی، ایک دینی بیٹی کی، ایک دینی بہن کی۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے سننے سے زیادہ میں ان آخری خطبات میں، آخری لمحوں میں آپ تمام لوگوں سے بحیثیت ایک دینی بھائی کے، بحیثیت ایک مسلمان کے گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزاریے، اپنی جوانی کو اللہ کی تسبیح و تحلیل، بڑائی و بزرگی میں گزاریے۔ کیونکہ یہ جوانی پھر لوٹ کر کے آنے والی نہیں، یہ جوانی پھر دوبارہ لوٹ کر کے آپ کو ملنے والی نہیں۔ آج ہم کہیں بھی کسی بھی سفر پر جاتے ہیں تو اس کا ایک توشہ لے کر کے جاتے ہیں، اس کی ایک تیاری لے کر کے جاتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہیں کہ نہیں، گاڑی میں پیٹرول آئل ہے کہ نہیں ہے، ٹکٹ ہمارے پاس ہے کہ نہیں، تمام فارمیلٹیاں، تمام پروسیس پورا کر کے تب جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس جوانی کو گزارنے کے بعد، اس بڑھاپے کو، اس 50 سالہ، اس 70 سالہ زندگی کو گزارنے کے بعد جس سفر پر ہمیں جانا ہے، جس راستے پر ہمیں جانا ہے، جس منزل کی طرف ہمیں کوش کرنا ہے، اس سفر کا کوئی لگیج اگر ہے، اس سفر کا کوئی اگر فارمیلٹی ہے، اس سفر کا اگر کوئی ٹکٹ ہے تو وہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اگر تمہیں کوئی توشہ لینا ہے، اگر کوئی تمہیں لگیج لینا ہے تو وہ آخرت کا توشہ کوئی اگر چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کو اپنائیے، عمل صالح کو اپنائیے، اپنے عمل صالح کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر، اپنے اعمال صالحہ کے اندر، اپنی
زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ تقوی کے کام کو کریے، اللہ سے ڈرنے والا بنیے، اور نیک اور اعمال صالحہ سے مزین ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئیے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آخرت کا توشہ اگر کچھ ہے تو وہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہی کام آنے والا، لہذا لگیج کے طور پر، لہذا ٹکٹ کے طور پر آپ جیسا بھی سمجھے تقوی کو اس دنیا سے لے کر کے جائیے، تاکہ آپ کو میدان حشر کے اندر، قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر، پل صراط پر، ہر جگہ آپ کو کام آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقام اعراف کی طرح، اصحاب الاعراف کی طرح آپ کی نیکیاں بھی، آپ کی برائیاں بھی 50% ہو جائیں، 50-50 کا معاملہ ہو جائے، نہ آپ ادھر رہیں نہ آپ ادھر رہیں، نہ خدا ہی ملا نہ رسول سلم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے لیے۔ اصحاب اعراف جن کی نیکیاں 50%، جن کی برائیاں 50%، وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، وہ مقام اعراف پر بین بیچ میں کھڑے ہوں۔ ایسا نہ ہو، آج ہی سے اللہ نے یہ جوانی دی ہے، یہ زندگی دی ہے، آج ہی سے کوشش کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہیں نہ سننے سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر و اذکار میں، اس کی تسبیح و تحلیل میں، اس کی